بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنگ میں تیزی اور آ گئی، کیونکہ 20 منٹ کی تقریر جو صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب کیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے دھمکیوں کے اور سوائے فتوحات کے نعروں کے، اور اس پر دنیا سے رزلٹ آیا۔ ایک تو سی این این سروے بھی جاری کیا، دوسری جانب سے برطانیہ سے بھی مختلف آوازیں اٹھیں، اور پوری دنیا سے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن بات یہی ہے کہ ٹرمپ حواس باختہ ہو گئے۔ آؤ پاؤں کاٹ دیں گے، یہ کس نے کہا؟ یہ بھی بتاتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھل گئی، اور پی ٹی آئی سے امتیازی سلوک کا خاتمہ۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ یہ ناظرین، امتیازی سلوک کی بات بھی کر لیں گے، لیکن بہرحال جو دنیا میں اس وقت امتیازی سلوک ٹرمپ بہادر کر رہے ہیں اور ان کے بغل بچے اسرائیل کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ وہی غزہ والا مسئلہ ہو گیا کہ نسل کشی کا مسئلہ ہو گیا، نسل کشی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں کہ ایک طرف جنگ بندی کی باتیں تو ایران کہتا ہے گارنٹی دیں، بلکہ ایران کہتا ہے کہ ہم بندی نہیں کریں گے جنگ، کیونکہ ہر دفعہ آپ نے ہمیں چکر دیا، دھوکہ دیا، اب ہم دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کیا؟ ٹرمپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، قوم سے پہلی بار خطاب کیا، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے فتح کر لیا، میں نے تباہ کر دیا ایران کو معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اپنا ہرمز کبھی کہتے ہیں کھولنی پڑے گی، کبھی کہتے ہیں کھولے نہ کھولے ہمارا کیا مسئلہ ہے، یہ تو یورپ کا مسئلہ ہے۔ تو کسی ایک جگہ ٹک نہیں رہے، صبح کچھ شام کچھ، تو معاملات جو ہے عجیب و غریب ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ حواس باختہ ہے۔ ان کے بارے میں سی این این نے ایک سروے دیا، تو وہ کہتے ہیں 37% لوگ جو ہیں امریکہ کے وہ مخالف ہیں اس جنگ کے، لیکن دوسری جانب کیا 66% یعنی 66% یہ کہتے ہیں کہ جنگ ٹرمپ نے کی کیوں، یہ ناکام ہو گیا۔ یعنی ناکامی کی بات کریں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ 100% لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہیں۔ عام آدمی میں نے رابطہ کیا امریکہ سے، مختلف شہروں سے، دوستوں سے، تو کہتے ہیں عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کہ امریکہ اتنی بڑی ریاست ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ $2 یا $4 کا فرق پڑے گا پیٹرول پہ تو اس کو کمپنسیٹ بھی کرے گا، ورنہ حکومت کی کھچائی ہو جائے گی، تنقید ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ بڑے مطمئن، عام لوگوں کا کوئی، لیکن خاص لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی وجہ نہیں ہے جس وجہ سے نہیں کیا۔ اور جب جون میں انہوں نے حملہ کیا تھا، جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کی تمام جو جوہری توانائی کے مراکز تھے تباہ کر دیا، اب یہ 25 سال تک بھی ایٹم بم یا کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتا، تو پھر دوبارہ کیوں کہ سوال یہی ہو رہا ہے۔ برطانیہ سے آواز اٹھی ہے اور ذمہ داروں کی آواز اٹھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دسو پاجی کہ یہ گینگسٹر کرے گا کیا، یہ بدماش ہے باقاعدہ۔ تو اب ایسی آوازیں اٹھنے لگ گئی، اور وہ نہ برطانیہ کو گھاس ڈال رہے ہیں، نہ فرانس کو ڈال رہے ہیں، بلکہ انہوں نے دیکھیں حواس باختہ ہونے کی ثبوت یہ بھی سن لیا کہ انہوں نے جناب تقریر میں یہ فرمایا کہ جی میکرون جو ہے، فرانس کا صدر جو ہے، وہ تو اپنی بیوی سے مار کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، بلکہ اس کا تو دایاں کندھا جو ہے وہ بھی زخمی ہے۔ اب بتائیں قوم سے خطاب میں ان باتوں کا کوئی دکھ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹرمپ موجودہ ایرانی جو مزاحمت ہو رہی ہے، جو ایران سامنے کھڑا جس انداز میں، وہ اس کی ان کو توقع نہیں تھی، اور وہ حواس باختہ ہو گیا، پریشان ہے۔ اب وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پاکستان تو پر امید ہے، چین بھی پر امید ہے، اور اب رشیا نے بھی کہہ دیا، پیوٹن نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں بھی اس میں شامل کریں، ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات بہت برے ہوں گے،
اور یہاں تک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر جس طرح وہ غصے میں ہے ٹرمپ صاحب، جو وہ شو کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈرامہ کر رہے ہو کیونکہ وہ ریسلر بھی ہیں پرانے اور ان کو پتہ ہے آپ کاروباری آدمی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ان کا غصہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنی فتوحات کا ناچنے کے لیے اچانک بڑا حملہ کر سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور بعد میں کہا جی لو جی جیت گئے اسی جیت گئے ڈول بجاتے واپس چلے آئے۔ لیکن مشرق وسطیٰ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ جو ہے مشرق وسطیٰ کو ہڑپ کر دے گی۔ پہلے ان ممالک میں پانی نہیں ہے، پانی کے ذخائر تباہ کر دیا کیونکہ اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے ذخائر پہ، انہیں نے ان پہ کر دیا۔ مزید بھی ہو سکتے ہیں، جب یہ بڑا حملہ کریں گے تو ایران بھی حملہ کرے گا۔ ایران کے جو سپہ سالار ہیں امیر خاتمی، جنرل امیر خاتمی جو موجودہ سپہ سالار ہیں، انہوں نے کہا آؤ زمینی راستوں سے بھی آؤ، ہم تمہیں سلامت واپس جانے نہیں دیں گے بلکہ ہم تمہارے پاؤں کاٹ کے واپس بھیجیں گے۔ تو جہاں یہ مسئلہ ہے، وہ دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہم چکر پہ چکر نہیں کھائیں گے، ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہمیں گارنٹی چاہیے تو چائنا کی بڑی طاقت کی، ورنہ کوئی گارنٹی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ لیکن ایران اپنے اصولی موقع پہ جہاں ڈٹا ہوا ہے، جہاں لڑنے کو تیار ہے، جہاں مقابلہ کر رہا ہے، جہاں اس کا اصفہان شہر جو تاریخی شہر ہے، بڑا ثقافتی شہر ہے، اسے تباہ کر دیا، جہاں ان کا دارالحکومت تہران ختم کر دیا گیا، جہاں مشہد مقدس میں حملہ کیا گیا اور وہاں آگ و خون کی ہولی کھیلی گئی، اور وہاں نظر آ رہا ہے ہر طرف آگ ہی آگ، دھواں ہی دھواں، جو مقدس ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ قم میں وہ پہلے ہی بمبارمنٹ کر چکے ہیں، وہ بھی ایک مذہبی مرکز ہے بہت بڑا ایران کا۔ تو کیا ایران باز ہے؟ نہیں، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پیشرو خامنائی صاحب کے بالکل انہی قدموں پہ چل رہے ہیں اور ہم ان کے موقف پہ کھڑے ہیں، اور ہم معافی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم باقاعدہ بدلہ لیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کو سبق سکھائیں گے، کیونکہ دنیا میں کوئی اور ان کے سامنے کھڑا ہے، ہم کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی ٹیکنالوجی سے بتا دیا کہ ہم کتنے باہنر ہیں، باصلاحیت ہیں، کہ ہم نے F-35 گرا لیا، ہم نے B-52 یعنی 52 گرا لیا، جو کہہ رہے تھے کبھی نہیں گرے گا بمبار، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عام میزائلوں سے گرا لیا، ہم نے ہیٹ سینسز لگایا اور مار گرایا۔ تو جناب جہاں یہ حالات ہیں کہ اب انہی نے قدیم طبی مرکز پر حملہ کیا، اسے تباہ کر دیا، جہاں ریسرچ ورک ہو رہا تھا امراض کے لیے، مختلف خوفناک امراض کا، وہ سارا مرکز انہیں تباہ کر دیا گزشتہ رات۔ تو کیا ایران کوئی ان کا مرکز چھوڑے گا؟ اسے کہہ دیا کہ جتنے اڈے، جتنے ادارے امریکہ اور اسرائیل کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے کے حوالے سے ہو، کسی بھی ادارے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس نے آج رات بڑا حملہ کرنا ہے، اور وہ کہتا ہم ہر حملے کا تیار ہیں، یعنی اس سے نمٹیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلے وہ حملہ کریں، اس کے بعد ہم جواب دیں گے۔ ہم نے یہی کیا۔ ہم صدر ایران نے خط لکھا ہے امریکی عوام کو، بڑا دلچسپ ہے، 4 صفحات کا ہے کہ ہماری کسی ہمسایہ ملک سے لڑائی نہیں، ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب اس بات کی گواہ ہے کہ ایرانیوں نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، لیکن جنگجو ہیں، جواب دیں گے، رکیں گے بھی نہیں، جواب دینے سے بھی کبھی رکے نہیں ہیں، تو نہ ہم رکیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہماری امریکن لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، قیادت سے لڑائی ہے جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظلم کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جو تیل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا مشرق وسطیٰ کے عوام ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ملک ہیں، دوست ہیں، لیکن جہاں جہاں انہوں نے ہمارے دشمنوں کو سہولت دی یا ان کو پناہ دی، وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ 2000 مرین پہنچ چکی ابھی UAE میں، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جلدی نہ مذاکرات کرو، فوراً ساتھ کریں کہ 2 ہفتے میں ہم یہ 2 ہفتے چاہیے اور 2 ہفتے میں ہم یہ ختم کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا زوردار حملہ کر کے اور پھر فتوحات کا نعرہ لگائیں گے، لیکن ایران اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے،
ایران کہہ رہا ہے کوئی صلح سمجھوتا نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم کر رہے ہیں، اور جتنی مرضی وہ کہتے ہیں ہم پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم پاؤں کاٹ کے بھیجیں گے۔ آپ آؤ تو صحیح، آنے کی ہمت تو کرو، جرت تو کرو۔ دوسری جانب اپنا یہ ہرمز کھل گئی، ایران نے کھول دی، انہوں نے کہا ہم کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے نہیں کھلی۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کے لیے راستہ بند، باقی دنیا جہان کے لوگ یہاں سے گزریں، کاروبار کریں اور اپنے ملکوں کی معیشت بچائیں۔ اس کا مطلب وہ پازیٹو سوچ رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر نے بھی جو کہا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب طاغوتی قوتوں کے خلاف ہم نے آخری لڑائی لڑنی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بہادر غصے میں خود یا اسرائیل سے کوئی ایٹمی کارروائی کرا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کا جواب دیا تو اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے، 1 کروڑ ملک کا آبادی ہے، پورا صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ دوسری جانب حوثی، تیسری جانب چیچن، اور چوتھی جانب امریکہ نے عراق میں اپنے لوگوں سے کہا فوراً 24 گھنٹے کے اندر نکل جاؤ، ہم آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں جو ملیشیا فورسز ہے، حزب اللہ وغیرہ، یہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو تباہ کرنا ہے۔ یعنی پوری زوردار حملہ کرنے کی پوزیشن میں کی کوشش کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پھر ایک اور یہ بھی اطلاع ہے کہ جناب صدر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جو یورینیم ہے وہ جناب اٹھا لیں جا کے۔ کہاں سے؟ ایران سے۔ تو ایران کہتا ہے جناب بھول جاؤ، لبنا ہی نہیں تانوں، ہم نے زیر زمین اور مختلف جگہ پہ رکھا ہے، آؤ تو صحیح ڈھونڈنے کے لیے۔ تو معاملات خاصے گڑبڑ ہیں، اور اگر یہ بات ایسا ہی رہی اور صلح سمجھوتا نہ ہو سکا تو معاملات گڑبڑ ہوں گے، اور مزید معاشی صورتحال پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ اب پاکستان کی حکومت کا کام ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے سبک رفتاری سے کام کیا، کوشش کی، اس طرح مزید کوشش کر کے غریبوں کو ریلیف کے لیے بات کریں، موٹر سائیکل والوں کے لیے ریلیف کی بات کریں، چھوٹی گاڑیوں والوں کے لیے بات کریں، بڑے لوگوں پہ وقتی طور پر ریکویسٹ کر کے ان پر ٹیکس لگائیں، یہ جو بھی کریں، یا ان کے لیے تیل مہنگا کریں، جو مسئلہ ہے کچھ نہ کچھ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کچھ کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ مصیبت مہنگائی جو ہے یہ جینے نہیں دے گی، اور یہ ہمیں ایک نئے امتحان میں ڈال دے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستانی قوم ہر امتحان سے سرخرو ہوئی اور انشاءاللہ ہوگی، لیکن معاملات یہ اب سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے گہما گہمی ظاہر انٹرنیشنلی ہے، قومی سطح کی ہے، بار بار جو ہے اہم اجلاس ہو رہے ہیں، تو اس اہم اجلاسوں میں تمام وزرائے اعلیٰ، تمام چیف سیکرٹریز اور تمام اہم لوگ ہوتے ہیں، وفاقی حکومت بھی ہوتی ہے، سپہ سالار بھی ہوتے ہیں، تو اس میں سہیل آفریدی بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی کہ جناب بات یہ ہے کہ میں بالکل شریک ہو رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹی نے، پارلیمانی پارٹی نے ہمیں اجازت دی کہ پاکستان کی خاطر اس وقت مشکل وقت ہے تو جاؤ، میں جاتا ہوں، لیکن میں اگر تمام چیزیں، تمام ضد، تمام اختلافات، تمام موقف اپنے بالائے طاق رکھ کے آیا ہوں، تو ہمارے بارے میں بھی اور پی ٹی آئی کے بارے میں بھی جو امتیازی سلوک ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا، اور انڈائریکٹ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب سہولت پھر ہمارے بانی کو بھی دینا، ایک مقبول جماعت ہے، آج نہیں مانیں گے تو کل آپ کو ماننا پڑے گا، مقبول جماعت ہے، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اب اسے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ امتیازی سلوک، جو سیاسی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ ہے، اب وہ ساتھ چل رہے ہیں۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اور مستقبل میں اب، لیکن 2-4 دن کے بعد چونکہ بیانات بدل جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، چاہے کوئی بھی رہنما ہو، لہٰذا ابھی بھی لوگ شک کریں گے، کوئی پتہ نہیں سہیل آفریدی اس پہ قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔